الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے لوگ تھے، مشرکین میں سے بھی تھے، یہود میں سے بھی تھے، جو جان بوجھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے تھے۔ جان بوجھ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حق نبی ہیں، اس کے باوجود وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ ان میں سے 3-4 کا تو ذکر میں نے پہلے کر دیا ہے پچھلے حصوں میں۔ آج میں آپ کو ایک اور یہودی جو کہ شاتم رسول تھا، اس کے قتل کا واقعہ بتاتا ہوں۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ابی رافع الیہودی رجال من الانصار فامر علیہم عبداللہ بن عتیق وکان یؤذیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعین علیہ۔ یہ بخاری شریف کی جلد نمبر 4 کی حدیث ہے جو میں نے بھی آپ کو پڑھ کر بتائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع یہودی کو قتل کرنے کے لیے چند انصار کا انتخاب فرمایا، جن پر امیر عبداللہ بن عتیق کو مقرر کیا گیا، اور یہ ابو رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ابو رافع کا قتل اور اس کا واقعہ جو کتب حدیث و کتب تاریخ و سیر میں ذکر کیا گیا ہے، اسے مفصل طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابو رافع ایک بڑا مالدار یہودی تاجر تھا۔ ابو رافع اس کی کنیت تھی۔ عبداللہ بن الحقیق اس کا نام تھا۔ سلام بن الحقیق بھی کہتے تھے، اس نام سے بھی مشہور تھا۔ خیبر کے قریب ایک گڑھی میں رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا اور طرح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچاتا تھا۔ کعب بن اشرف کا معین اور مددگار تھا۔ یہی شخص غزوہ احزاب میں قریش مکہ کو مسلمانوں پر ابھار کر لایا تھا اور بہت زیادہ ان کی مالی امداد کی، اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی عداوت میں روپیہ خرچ کرتا رہتا تھا۔ کعب بن اشرف کے قاتل محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا رضی اللہ عنہ چونکہ سب قبیلے اوس کے تھے، اس لیے قبیلہ خزرج کو یہ خیال ہوا کہ قبیلہ اوس نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جانی دشمن اور بارگاہ رسالت کے گستاخ اور دریدہ دہن کعب بن اشرف لعین کو قتل کر کے سعادت اور شرف حاصل کر لیا، لہذا ہم کو چاہیے کہ بارگاہ نبوت کے دوسرے گستاخ اور دریدہ دہن ابو رافع کو قتل کر کے دارین کی عزت و رفعت حاصل کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ابو رافع کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ فتح الباری سے میں نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ بن عتیق، مسعود بن سنان، عبداللہ بن انیس، ابو قتادہ، حارث بن زعی اور خزائی بن اسود رضی اللہ عنہم کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کو اس پر امیر بنایا، اور تاکید فرمائی کہ کسی بچہ اور عورت کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ نصف جمادی الاخری سن 3 ہجری کو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ مع اپنے رفقا رضوان اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد لوگ اپنے جانور چراگاہ سے واپس لا چکے تھے، تب یہ لوگ خیبر پہنچے۔ ابو رافع کا قلعہ جب قریب آ گیا تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے اپنے رفقا سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں قلعہ کے اندر جانے کی کوئی تدبیر نکالتا ہوں۔
جب بالکل دروازے کے قریب پہنچ گئے تو کپڑا ڈھانک کر اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضائے حاجت کرتا ہو۔ دربان نے یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا ہی کوئی آدمی ہے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، اگر اندر آنا ہے تو جلدی آ جا، دروازہ میں بند کر رہا ہوں۔ میں فوراً اندر داخل ہو گیا اور ایک طرف چھپ کر بیٹھ گیا۔ ابو رافع بالا خانہ پر رہتا تھا اور شب کو قصہ گوئی ہوتی تھی۔ جب قصہ گوئی ختم ہو گئی اور لوگ اپنے اپنے گھر واپس ہو گئے تو دربان نے دروازہ بند کر کے چابیوں کا حلقہ ایک کیل پر لٹکا دیا۔ جب سب لوگ سو گئے تو میں اٹھا اور کھونٹی سے چابیوں کا حلقہ اتار کر دروازہ کھولتا ہوا بالا خانہ پر پہنچا، اور جو دروازہ کھولتا تھا وہ اندر سے بند کر لیتا تھا تاکہ لوگوں کو اگر میری خبر بھی ہو جائے تو میں اپنا کام کر گزروں۔ جب میں بالا خانہ پر پہنچا تو وہاں اندھیرا تھا اور ابو رافع اپنے اہل و عیال میں سو رہا تھا۔ مجھ کو معلوم نہ تھا کہ ابو رافع کہاں اور کدھر ہے۔ میں نے آواز دی، اے ابو رافع۔ ابو رافع نے کہا، کون ہے؟ میں نے اسی جانب ڈرتے ڈرتے تلوار کا وار کیا مگر وار خالی چلا گیا۔ ابو رافع نے ایک چیخ ماری۔ میں نے تھوڑی دیر بعد آواز بدلی، ہمدردانہ لہجے میں کہا، ابو رافع یہ کیسی آواز ہے؟ ابو رافع نے کہا، ابھی مجھ پر کسی شخص نے تلوار کا وار کیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے تلوار کا دوسرا وار کیا جس سے اس کے کاری زخم آ گیا۔ بعد ازاں میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ پر رکھ کر اس زور سے دبائی کہ پشت تک پہنچ گئی، جس سے میں سمجھا کہ میں اب اس کا کام تمام کر چکا اور واپس ہو گیا، اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا تھا۔ جب سیڑھی سے اترنے لگا تو یہ خیال ہوا کہ زمین قریب آ گئی، اترنے میں گر پڑا اور پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ چاندنی رات تھی۔ امامہ کھول کر ٹانگ کو باندھا اور اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہا کہ تم چلو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سناؤ۔ میں یہیں بیٹھا ہوں، اس کی موت اور قتل کا اعلان سن کر آؤں گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور مرغ نے اذان دی تو خبر دینے والے نے قلعہ کی فصیل سے اس کی موت کا اعلان کیا۔ تب میں وہاں سے روانہ ہوا اور ساتھیوں سے آ ملا اور کہا، تیز چلو، اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کر دیا۔ الحمدللہ۔ یقین کریں میرا دل خوشی سے اچھل رہا ہے یہ بات پڑھتے ہوئے۔ وہاں سے چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس خوشخبری سنائی اور جو واقعہ گزرا تھا وہ سب بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا، ایسا معلوم ہوا گویا کہ کبھی شکایت ہی پیش نہ آئی تھی۔ تو دیکھو دوستو بزرگوں، یہ صحابہ کے جذبے تھے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام پر مر مٹنے کے جذبے۔ آج ہماری یہ حالت ہے۔ یقین کریں، ایک دفعہ یہاں ایک جلوس تھا، لوگ جا رہے تھے نبی علیہ السلام کے عشق میں پاگل ہوئے جا رہے تھے اور چیخیں لگا رہے تھے کہ قربان یا رسول اللہ، اور یقین کریں جو آدمی نعرے لگا رہا تھا اس کی داڑھی اور مونچھیں نہیں تھی۔ واللہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یہ عاشق رسول ہے؟ بھئی شکل تمہاری کافروں جیسی بنی ہوئی ہے، شکل تو کم از کم نبی علیہ السلام کی طرح بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں یہ ڈنمارک میں نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی۔ یقین کرو اے مسلمان، آج تو کارٹون تو بنا ہوا ہے، تو خود کارٹون ہے، تو اسلام کی اور نبی علیہ السلام کی جتنی بےزتی کر رہا ہے شاید کوئی بھی نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی علیہ السلام کا صحیح طریقے سے پیروکار اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان کا صحیح طرح سے ہمیں عاشق بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔